بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ پہلی خبر، اسحاق ڈار صاحب آج باقاعدہ طور پہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیں گے۔ سینیٹر کے طور پہ انہوں نے کل حلف اٹھایا اور بہت زیادہ شور شرابہ ہوا، ہنگامہ ہوا اور چیئرمین سینٹ کا ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا گیا، سیکورٹی بلانی پڑی اور اس کے باوجود بینرز اٹھائے ہوئے تھے لوگوں نے، کافی احتجاج کیا پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن نے اسحاق ڈار صاحب کے اوتھ اٹھانے کے خلاف، کیونکہ وہ ان کا عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، 5 سال سے وہ ایبسکانڈر تھے، مفرور تھے، لیکن اب چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے اور ایک ڈیل ہے باقاعدہ طور پہ، اس ڈیل پہ عمل ہو رہا ہے، تمام شکوں پہ عمل ہو رہا ہے، ایک ایک کر کے ان شکوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک اور شرط تھی اسحاق ڈار صاحب، حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بڑے چاؤ کے ساتھ بنایا گیا تھا وزیر خزانہ، ان کو بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ نہیں جناب اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو، اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں گفتگو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، وہ بھی منظر عام پہ آ چکی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو اس کا جواب دیا تھا وہ بھی سامنے آ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، ان کی آپ گفتگو سن سکتے ہیں۔ جس طریقے سے صحافیوں نے رپورٹ کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، جو کچھ کہا جاتا تھا بند کمروں میں، بریفنگ میں، ڈرائنگ رومز میں، وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی گڑبڑ ہے اور غم و غصہ بھی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ اتنی شرائط کیوں مانی جا رہی ہیں، کیا مجبوری ہے۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب، اس کے بعد پھر اگلا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، وہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وہ منسوخ کیوں کیا گیا تھا اس کی وجہ شاید اب سمجھ آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس میں شریک ہونا تھا، اور چونکہ انہوں نے کل سینٹ کا حلف اٹھایا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے وزیر خزانہ کا حلف اٹھانا تھا، وہ نہیں اٹھایا جا سکا تھا، تو اس لیے اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ایک اور بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ پورا بندوبست کیا ہوا تھا، وہ بھی اس گیم کا حصہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بطور ممبر سینٹ جو ہیں وہ اپنا حلف اٹھا لیں، کیونکہ ان کے خلاف اپیل تھی، اس کا فیصلہ پھر انہوں نے محفوظ کر لیا تھا، اس کو اناؤنس نہیں کیا، اور اب کہا جائے گا کیونکہ وہ حلف اٹھا چکے ہیں اس لیے یہ سارے کا سارا مقدمہ ہی غیر مؤثر ہو چکا ہے، اب نئے طریقے سے نئے فورم پہ جائیں، لہذا یہ چیپٹر کلوز۔ اب آج حلف اٹھائیں گے ڈار صاحب، ایوان صدر میں ان کا حلف متوقع ہے وزیر خزانہ کے طور پہ، اور اس کے بعد پھر 4 بجے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ وہ بطور وزیر خزانہ شریک ہوں گے۔ اور اس طریقے سے یوں سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں موجود ہوں گے باقاعدہ طور پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں وہ اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ یہ جو یہاں کی مختلف جو فیصلے ہونے ہیں، اور خاص طور پہ آنے والے دنوں میں مزید ذرا تگڑے فیصلے ہونے ہیں، اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آرمی چیف کی، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو کابینہ میں بھی ہونا ضروری ہے، کابینہ کے اجلاس میں بھی ہونا ضروری ہے، اتحادیوں کو بھی نمٹنا ہے، باقی سب کو بھی دیکھنا ہے، وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی نظر رکھنی ہے، لہٰذا یہ جو ارینجمنٹ کیا گیا اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے۔ یہ تو تھا ایک یہ والی ڈار صاحب کے معاملے میں، اور اس طریقے سے اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بتا دوں جی، اس میں جو اہم ترین معاملہ آنا تھا وہ آنا تھا آپ کے آڈیو لیکس کا۔ آڈیو لیکس جو ہیں وہ زیر بحث آنی تھیں۔ آڈیو لیکس کے بارے میں ابھی جمعے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جمعے کو کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہیکر ہے اس نے باقاعدہ طور پہ یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جمعے کو کیا ہوتا ہے، اور پھر نیشنل سیکورٹی میٹنگ کا ایجنڈا بھی آڈیو لیک سے ریلیٹڈ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کوشش کی کچھ باتیں کرنے تھی، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت تسلیم کر لی ہے، اور وہ حقیقت یہ تسلیم کی ہے کہ جو آڈیو لیکس ہیں وہ حقیقت ہے، وہ افسانہ نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہی اس لیے کی، ادروائز تو وہ بہانہ تو یہ بنایا گیا کہ وہ UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے آئے ہیں، سمرقند گئے تھے،
لندن کا وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ کیا کیا ڈسکشن ہوئی، کن رہنماؤں سے کیسے ملاقاتیں کی گئیں، تقریر کیسی تھی، یہ ساری چیزیں. لیکن اصل جو مدعا تھا پریس کانفرنس کا وہ یہی تھا کہ کلیئر کر دیا جائے، کو کلیریفائی کر دیا جائے اپنی طرف سے. تو اس میں انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں انڈیا سے ایک پاور پلانٹ منگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، اس کو بھی تصدیق کر دی کہ جی بالکل یہ حقیقت ہے. مریم بی بی سے متعلق ہے وہ پاور پلانٹ، یہ بھی انہوں نے مان لیا. اور اپنے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کی وہ آواز ہے، یہ بھی تسلیم کر لیا. اب یہ ساری چیزیں انہوں نے تسلیم کر لی ہیں کہ جناب بالکل. اس کا مطلب پھر اگلی بات انہوں نے جو کی، حالانکہ وہ آڈیو لیکس میں تو بالکل کنفرم تھی کہ آڈیو لیکس میں یہ بات ہو رہی تھی، پاور پلانٹ کی بات ہو رہی تھی، انڈیا سے منگوانے کی، پھر انڈائریکٹ کروانے کی، پھر ڈار صاحب سے بات کرنے کی، اور کوئی اور وایا نکالنے کی، کوئی اور راستہ نکالنے کی. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور اس کو کس طریقے سے ریکارڈ کیا گیا. اب دو یہ جو آڈیو ہے خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں جس میں پاور پلانٹ کا ذکر ہے اور سارے کا سارا مریم بی بی اور اسحاق ڈار صاحب کے ارد گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے، یہ تھوڑی سی مجھے مشکوک آڈیو لگتی ہے اس حوالے سے کہ یہ تو بالکل کلیئر دونوں گفتگو کر رہے ہیں. وزیر اعظم ہیں اور ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں توقیر شاہ صاحب، اور اس موقع پہ بیک گراؤنڈ میں کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہے، بالکل کلیئر آواز ہے. اور ایسے ہے کہ وہیں کسی بندے نے بیٹھے نے اپنا موبائل فون آن رکھ کر کے وہ ریکارڈ کی ہے. تو اب اس کی تصدیق بھی کر دی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ساری چیزیں تصدیق کر دیں. اب یہ ملبہ کس پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی تک کچھ اندازہ نہیں ہو سکا. لیکن پھر ایک اور بات کر دی، انہوں نے کہا جی میں نواز شریف صاحب سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں، فیصلہ سازی کے عمل میں وہ بھی شریک ہیں. اور یہ ایک اور انہوں نے حقیقت تسلیم کر لی کہ اس وقت امور مملکت جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی مشاورت سے چلائے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی ڈائریکشن پہ چلائے جا رہے ہیں. یہ کہنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل کو لگانا ہو ہٹانا ہو، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا لندن میں فیصلہ ہوا کہ وہ اب وزیر نہیں رہیں گے. اسحاق ڈار صاحب کا لندن میں فیصلہ ہوا کہ وہ نامزد وزیر ہیں، یہاں سے نامزدگی ہوئی لندن سے. اس کے بعد پھر ان کو وزیر اعظم کے طیارے میں بھیجنا، یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب نے خود دیکھی اور اب آگے بڑھا جائے گا. اب ہے جی کہ اکانومی جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کیونکہ ڈالر جو ہے وہ 3 روپے کم ہوا ہے تو اس پہ کافی کہا جا رہا ہے کہ جی آنے سے پہلے ہی، ڈار صاحب کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اس پہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. ایاز امیر صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ وہ مقدمہ قتل سے بری ہو گئے ہیں اور ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے. اور ان کی مسلسل پہلے 24 گھنٹے کا پہلے گرفتار کیا گیا، 24 گھنٹے رکھا گیا، پھر ریمانڈ لیا گیا 24 گھنٹے کے لیے، پھر ریمانڈ لیا گیا 24 گھنٹے کے لیے. تو کل جب پیش کیا گیا تو کل ان کے وکلاء کی ٹیم بھی ان کے ساتھ تھی، کیونکہ گزشتہ ہیئرنگ پہ وہ خود اپنی مقدمہ لڑ رہے تھے تو وکلاء کی ٹیم بھی تھی. انہوں نے آ کے آنریبل کورٹ کے سامنے سارا اپنا موقف پیش کیا. تو ایاز امیر صاحب کے وکیل نے واضح طور پہ بتایا کہ جو چیزیں خود ایاز امیر صاحب بتا چکے ہیں، یہ سارا ملزم انہوں نے گرفتار کروایا، وقوع کے بارے میں بتایا، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ایک 109 دفعہ 109 کے تحت ان کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں، اور جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو تفتیشی افسر سے پوچھا کہ جی کوئی ہے چیز آپ کے پاس ایاز امیر صاحب کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا جی ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. وہ ان کے پیرنٹس آ رہے ہیں مقتولہ کے، وہ آ چکے ہیں، تو انہوں نے نام، ان کے چچا نے، مقتولہ کے چچا نے نام ڈلوایا تھا. تو مطلب یہی تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی 48 گھنٹے رکھنے کے باوجود. باقی ملزم جانے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لہٰذا عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت پولیس ریمانڈ مانگ رہی تھی، جبکہ ایاز امیر صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈسچارج کیا جائے. لہٰذا عدالت مطمئن ہوئی اور صفحہ مثل پہ انہوں نے کہا جی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس پہ کہا جا سکے کہ ایاز امیر صاحب اس
مقدمہ قتل میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کو بری کر دیا گیا، ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور وہ اس قتل سے بری۔ اور اب آگے مقدمہ چلے گا۔ ایک اور جی خبر ہے اور وہ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی ہوئی ہے اور سعودی عرب کا نظام جو ہے وہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے، سیاسی نظام۔ اس میں پہلے کنگ ہوتے تھے، کنگ یعنی کہ بادشاہ سلامت، شاہ سلمان ہے اس وقت، یعنی بادشاہی نظام ہے وہاں پہ، کنگ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کراؤن پرنس ہوتے تھے اور پھر آگے کابینہ۔ تو اب نئی تبدیلی آئی ہے جی، محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس تھے، وہاں پہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے اور محمد بن سلمان سعودی عرب کے پہلے وزیر اعظم مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے سعودی عرب میں بھی اب اوپر کنگ ہیں، نیچے وزیر اعظم، تو محمد بن سلمان وزیر اعظم سعودی عرب ہوں گے۔ ان کا نوٹیفیکیشن فرمان جاری ہو گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو لہٰذا ایک یہ تبدیلی گئی ہے۔ یہ بالکل اب اسی طریقے سے جیسے باقی ملکوں میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی اسی طرح کا نظام ہے کہ اوپر کنگ ہے، نیچے وزیر اعظم ہے اور اس کا کابینہ ہے اور پارلیمان ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی اب تھوڑی سی جدت لائی جا رہی ہے، اس کے سیاسی نظام میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے، جمہوریت وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ انڈکٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دو وزیر بھی نئے آئے ہیں اور ایک تو وزیر دفاع کراؤن پرنس بھی ہوں گے محمد بن سلمان اور وزیر اعظم بھی ہوں گے، اور اب وہ سربراہان مملکت کا درجہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ وہ اب کہلائیں گے، پہلے سب کچھ کنگ ہوتے تھے۔ تو یہ ایک میجر چینج ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ کافی عرصے تک سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے میں یہ تلخی چلتی رہی، انہوں نے کہا تھا کہ میں کراؤن پرنس سے بات نہیں کروں گا، کراؤن پرنس میرا لیول نہیں ہے، میرا لیول ہے جی کنگ۔ لیکن اس میں بھی بالآخر ان کو اپنا گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور سعودی عرب کا وزٹ بھی کیا اور کراؤن پرنس کے ساتھ ہی معاملات طے کرنے پڑے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑی۔ لیکن اب اوغل اکونا بھی ختم کر کے پرائم منسٹر ان کو بنا دیا گیا ہے، یہ ایک نئی تبدیلی ہے۔ ان کے بھائی جو ہیں جو ڈیفنس جو تھے وزیر مملکت تھے ڈیفنس کے، خالد بن سلمان، ان کو بنا دیا گیا فل دفاعی وزیر، یعنی کہ ڈیفنس منسٹر فل بنا دیا گیا ہے۔ اور دوسرے ایک اور انڈکشن ہوئی ہے، وہ ہے یوسف بن عبداللہ البنیان، ان کو وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب کی اہم تبدیلیاں، تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں سعودی عرب میں پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے، جو ان کا حکومتی ڈھانچہ ہے اس میں۔ تو کنگ سلمان بدستور کنگ رہیں گے۔ یہ ہیں اب تک کی اطلاعات اور خبریں جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔